سیلاب سے بہت زیادہ تباہ کاریاں ہوئی ہیں، لوگ بہت زیادہ مجبور ہوئے ہیں کہ نقل مکانی کریں۔ اب ایک رفلی آئیڈیا ہے 3 سے 3.5 کروڑ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اب اسی تمام صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہیڈ آف سما انویسٹیگیشن یونٹ زاہد کشکوری صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ زاہد صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے، گڈ مارننگ۔ مجھے بتائے گا کہ حکومتی اعداد و شمار کے مطابق 3 سے 3.5 کروڑ افراد کا یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سیلاب سے وہ متاثر ہوئے ہیں۔ آپ کی انویسٹیگیشن کیا کہتی ہے، یہ کتنی بڑی قدرتی آفت ہے اور کیا کیا میجر نقصانات ہوئے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی قدرتی آفت ہے، کیونکہ اس وقت 6.5 کروڑ لوگ اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں، اور کم از کم یہ خیال کیا جا رہا ہے کہ 55 لاکھ جو لوگ ہیں وہ گھروں سے باہر ہیں سیلاب کی وجہ سے، اور 151 شہر اس ملک کے جو ان کے جتنے بھی دیہاتی علاقے ہیں وہاں پر یہ سیلاب موجود ہے۔ یہ سب سے بڑی آفت ہے پاکستان کی تاریخ کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو فصلیں ہیں، جو میجر فوڈ کراپس ہیں، وہ ساری تباہ ہو چکی ہیں۔ کچھ جو اب تک فگرز آئے ہیں، جو اندازے لگائے جا رہے ہیں، میں آپ کے سامنے شیئر کرنا چاہوں گا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ 25 ارب ڈالر، جن کے پاکستان کا تقریباً 60% جو بجٹ ہے، اس کے اندازے کے مطابق پاکستان کی معیشت کو نقصان پہنچا ہے اس سیلاب سے۔ اگر میں آپ کے سامنے ایگزیکٹ فگر جو ابھی تک ہمیں موصول ہوئے ہیں، سرکاری اعداد و شمار ہیں، یہ کہیں زیادہ ہو جائیں گے آنے والے دنوں میں۔ وہ کچھ یوں ہیں کہ جس میں نے آپ کو بتایا کہ 60 لاکھ لوگ جو گھروں سے باہر ہیں، ان کو کھانا چاہیے، ان کو دوائیاں چاہیے، جو واٹر بارن ڈیزیزز ہیں وہ شروع ہو چکی ہیں۔ تقریباً 1300 لوگ اس سیلاب میں مر چکے ہیں۔ یہ ابھی اندازہ ہے، یہ فگر کہیں آگے جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 2 کروڑ ایکڑ پاکستان کی فصلیں جو زمینوں پر تھی، یا تو مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہیں یا ان کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ اہم فصلیں چاول اور کاٹن کی ہیں، اس کے علاوہ مختلف دالیں ہیں جس سے جوار ہے یا پھر جانوروں کا کھانا وغیرہ ہے۔ تو یہ میجر جو فوڈ باسکٹ ہے وہ اس سیلاب یہ بہا کے لے گیا ہے۔ زائد، کسی بھی آفت کے بعد ابتدائی جو دن ہوتے ہیں اس میں تو بڑا زور و شور سے کام ہوتا ہے۔ وقت جیسے ایسے گزرتا جاتا ہے تو یہ جذبے جو ہیں وہ جھاگ کی طرح بیٹھتے جاتے ہیں۔ ابھی کون کون سے علاقے ایسے ہیں جہاں پر امدادی کام شروع بھی نہیں ہوئے یا جہاں زیادہ کام کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اس وقت تقریباً 11 ایسے اضلاع ہیں مختلف صوبوں میں جس میں کرائسس سچویشن ہے۔ جس طرح پنجاب سے اگر میں شروع کروں تو راجن پور ہے، رجحان ہے، پھر توسا ہے، لیا ہے، مظفر گڑھ ہے، پھر آپ سوات کالام ہے، مردان ہے، چارسدہ ہے، نوشہرہ ہے، پھر آپ سندھ میں دیکھیں جوہی ہے، دادو ہے، اس کے علاوہ سکھر ہے، خیرپور ہے، بے نظیر آباد، شہداد کوٹ ہے، پھر بلوچستان میں نصیر آباد، جعفر آباد۔ بلوچستان تو تقریباً پورا صوبہ ہے، وہاں پر ایک کرائسس سچویشن ہے۔ کمیونیکیشن سسٹم جو پاکستان کا ہے، 5800 کلومیٹر پاکستان کی جو سڑکیں ہیں، کمیونیکیشن سسٹم ہے، یا وہ مکمل طور پر تباہ ہوا ہے یا جزوی طور پر اس کو نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً 36 چھوٹے ڈیمز ہیں، پرٹیکولرلی بلوچستان میں، یا پھر خیبر پختونخوا میں 2 ڈیمز، ان کو نقصان پہنچا ہے۔ تو یہ وہ یہاں پر کرائسس سچویشن اس لیے ہے کہ لوگوں کو کھانا، دوائیاں چاہیے، کیونکہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا لاکھوں لوگ باہر ہیں، اور پھر 21 دن بعد پاکستان میں سردی شروع ہو جائے گی۔ جو پوسٹ فلڈ صورتحال ہے وہ اسی وجہ سے یونائٹڈ نیشن نے اور مختلف جو ہیومن رائٹس آرگنائزیشن نے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو آفت زدہ قرار دیا جائے، کیونکہ صورتحال ایسی ہے جس میں پاکستان کے لوگوں کو کھانا،
خوراک دوائیاں چاہیے تاکہ جو اموات ہیں ان کو روکا جا سکے، جو ممکنہ اموات ہیں. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ 450 سے زائد بچے ہیں سیلاب میں جو فوت ہوئے ہیں، پھر خواتین ہیں. تو یہ وہ مسائل ہیں لوگوں کے جو باہر ہیں، جن کو چھت چاہیے، کھانا چاہیے، صاف پانی چاہیے تاکہ جو کرائسس ہے اس سے نمٹا جا سکے. پاکستان کے پاس اس وقت اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، اس لیے انٹرنیشنل اپیل کی گئی ہے حکومت کی طرف سے. تو یہ حالات ہیں اس وقت پورے ملک میں سیلاب کی وجہ سے. تو سعید صاحب، آپ کے نزدیک ان متاثرین کی مکمل بحالی کے لیے کتنا وقت درکار ہوگا؟ اور پھر سب سے بڑا سوال کہ کیا ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں کہ ہم متاثرہ لوگوں اور انفراسٹرکچر کو دوبارہ سے ریسٹور کر سکیں؟ دیکھیں، جس طرح میں نے آپ کو بتایا، پاکستان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس وسائل ہیں. پاکستان کی جو نیشنل ڈیزاسٹر مینیجرز ہیں، اتھارٹیز ہیں، ان کی کیپیسٹی بہت کم ہے، کیونکہ یہ بہت بڑی آفت تھی، ابھی تک موجود ہے پاکستان میں. اگرچہ انٹرنیشنل پلجز ضرور آئی ہیں، اس وقت $750 سے زائد، یعنی کہ 170 ارب روپے کی پاکستان کو پلجز ملی ہیں، جس سے کئی ممالک نے پاکستان کو مدد فراہم کرنے کا وعدہ کیا ہے. یہ مدد بہت جلدی چاہیے، کیونکہ جو پوسٹ فلڈ صورتحال ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے، تاکہ لوگوں کو جو بنیادی چیزیں ہیں وہ پہنچائی جا سکیں. اس کے بعد ظاہر ہے 20 دن بعد جو 20 لاکھ سے زائد گھر تباہ ہوئے ہیں، اور ابھی یہ فگر شاید اس سے کہیں زیادہ ہو. لوگوں کی ریہیبلیٹیشن درکار ہے. اور یہ 2010 میں جو تباہی ہوئی تھی، یا 2005 میں آپ کو معلوم ہے زلزلے سے 2004-05 میں، یہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو الرٹ کیا ہے پاکستان نے، میڈیا بھی کر رہا ہے، لیکن اس سے کہیں زیادہ نقصان اور زاویہ ہو سکتا ہے، کیونکہ کمیونیکیشن سسٹم کی وجہ سے مختلف جو اضلاع ہیں، یا دریائے سندھ کے جو بیڈ ہے ریور انڈس کا، وہاں پر مختلف اضلاع ہیں. جس طرح ڈسٹرکٹ ریا کی میں آپ کو بات کرتا ہوں، وہاں پر آپ کو 240 کے قریب کوٹدو ڈسٹرکٹ لیا ہے، یا پھر بکھر کا ایریا ہے، کروڑ کا 240 ایسی یونین کونسلز ہیں. وہاں پر صورتحال ابھی پتہ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، کیونکہ کمیونیکیشن سسٹم کی وجہ سے وہاں پہنچا نہیں جا سکا ہے. ایک مسئلہ اس سیلاب میں یہ بھی رپورٹ آ رہا ہے، پورے ملک سے ہمیں یہ شکایات موصول ہو رہی ہیں کئی اضلاع سے، کہ جو کچھ اثر والے لوگ ہیں جہاں پر پانی موجود ہے، بالخصوص اندرون سندھ سے لوگ وہ پانی، اور یا پھر جو چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں، توڑا جا رہا ہے پانی کو لوگوں کو بچانے کے لیے. تو یہ ایک جو ڈسکریمنیشن ہے، یہ انتہائی ظلم ہے ان غریب لوگوں کے ساتھ جہاں پر پانی کھڑا ہے. پانی زہر ہے، وہاں ایبزارب نہیں ہو رہا، یا آگے سمندر کی طرف نہیں جا رہا. تو اندرون سندھ صورتحال بہت خراب ہے. اور پاکستان میں ہو سکتا ہے جو گندم کی فصل، ان میں سے کئی لاکھ ایکڑ پر بالخصوص سندھ میں یہ کاشت نہ ہو سکے آنے والے 1.5 مہینے میں، کیونکہ پانی وہاں موجود ہوگا. بہت شکریہ زاہد گشکوری، ہمارے ساتھ موجود تھے، اور جو انہوں نے پوری تحقیق کی ہے کہ کہاں کہاں پہ سیلاب، اور اس کے علاوہ کہاں کہاں پہ ضرورت ہے اس وقت مزید چیزوں کی، اس حوالے سے ہم آگاہ کر رہے تھے.